ہمارے بیچ علماء کرام، شعراء اعجاز، مناقب، پردہ نسیمہ بہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمي العالم الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بابائے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، امت اولیاء کے جانثاروں، بھیک دینے والے آقا و مولا، مدینے کے تاجدار، روح فدا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بار میں عقیدت محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد الجود والکرم باجی صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، آج اس جگہ ہم اور آپ تشریف فرما ہے، اس جگہ رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے، اور ہمارے بیچ، آپ کے بیچ ایسے مقرر تشریف فرما ہے جن سے میری مراد جناب حضرت حافظ وقاری غلام احمد قریشی صاحب قبلہ حیدرآباد کے سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام حافظ وقاری شمشیر صاحب قبلہ اور نقیب اجلاس کی تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر اسلام بھی تشریف فرما ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بزم مصطفیٰ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور یہ بزم مصطفیٰ میں ہم اور آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ اور جناب سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ کے دربار مقدس میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں، کہ دربار مقدس میں کچھ فیض حاصل ہو جائے، اس دربار مقدس سے کچھ ہمیں مل جائے۔ مگر میں آپ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں، جو دربار سے آپ کو مانگنا ہے ادب کے ساتھ مانگیں۔ اور ہمارے نقیب اجلاس کہہ رہے تھے کہ آپ آگے تشریف لائے، آگے بیٹھیں، لیکن اب تک آپ آگے تشریف نہیں لائے ہیں۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ بزم مصطفیٰ میں بیٹھیں اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے، یہ بزم مصطفیٰ ہے اے مومنوں بیٹھو کرینے سے، یہ بزم مصطفیٰ ہے اے مومنوں بیٹھو کرینے سے، جہاں تشریف لائیں گے آقا بس مدینے سے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس آقا کا ہم گیت گاتے ہیں، اسی آقا نے ہمیں سبق دیا ہے، اسی آقا نے یہ اپنے امتیوں کو سبق دیا ہے کہ جب تم بزم مصطفیٰ میں بیٹھو
تو ادب کے ساتھ بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو۔ اگر جب تم ادب کے ساتھ بیٹھو گے، اگر اس بزم مصطفیٰ میں صرف اللہ کے بندے نہیں ہے بلکہ اس بزم مصطفیٰ میں عرب کے کبیر بھی جلوہ گر ہے، یہ بزم مصطفیٰ میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ گر ہے، یہ بزم مصطفیٰ میں امام احمد رضا بھی جلوہ گر ہے، یہ بزم مصطفیٰ میں غوث اعظم بھی ہے، یہ بزم مصطفیٰ میں بابا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ بھی جلوہ گر ہے، یہ بزم مصطفیٰ میں ہمارے پیر بڑے پیر تو دستگیر حسن ضمیر بھی بزم مصطفیٰ میں حاضر ہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، شاعر فرماتا ہے یہ بزم مصطفیٰ ہے اے مومنو بیٹھو کلینے سے، یہ بزم مصطفیٰ ہے اے مومنو بیٹھو کلینے سے، جہاں تشریف لائیں گے آقا بس مدینے سے، اور جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، بزم مصطفیٰ میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، واہ واہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہم اور آپ یہ بزم مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، بہت دور سے چل کر آئے ہیں، کتنے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ دیکھنے والا بھی، سنانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ بے شک، اس لیے شاعر فرماتا ہے سرزمین دولت آباد بھی نور میں نہائی ہے، کہ سرزمین دولت آباد بھی نور میں نہائی ہے، رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ آج ہم اور آپ جو بزم مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں، جناب سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ کے دربار مقدس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ بزم مصطفیٰ ہے اے مومنو بیٹھو کلینے سے، سبحان اللہ، ادب کے ساتھ بیٹھو، واہ، قرینے کے ساتھ بیٹھو۔ اس لیے یہ بزم مصطفیٰ میں میرے سرکار بھی تشریف فرما ہے، اور ہمیں سرکار دیکھ رہے ہیں، ہم سرکار کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ آپ کہیں گے سرکار اس بزم مصطفیٰ میں کیسے جلوہ گر ہے، یہ سرکار پاک میرے آقا کیسے تشریف لائے ہیں؟ آپ کو بغداد کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں، حضرت غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں، آپ کو سبق مل جائے گا، آپ کو پیغام مل جائے گا، آپ کو دل کو اطمینان مل جائے گا، آپ کو دل کو سکون مل جائے گا۔ غوث اعظم کے دربار میں ایک مرید پہنچا، رمضان کا دن تھا، کہ حضور کل یہاں میرے یہاں دعوت ہے، اللہ اکبر، افطار کی دعوت دیتے ہیں، دینے کے بعد مرید واپس آ گیا، دوسرا مرید پہنچا، بولا حضور آج کل میرے یہاں دعوت ہے، اللہ اکبر، اتنے 72 مرید گئے اور 72 مریدوں نے غوث اعظم کو دعوت دیے، اور دعوت دینے کے بعد 72 مرید گئے تو ایک وقت میں ایک ٹائم میں دعوت دی کہ حضور کل میرے یہاں تشریف لائیں گے، حضور میرے یہاں کل تشریف لائیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ٹھیک ہے میں تمہاری دعوت کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعوت میں جاؤں گا، اللہ اکبر، مگر غوث اعظم اس دعوت میں گئے، جب ٹائم وقت ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے، غوث اعظم 72 مریدوں گھر میں مرید کے پاس افطار کیے، افطار کرنے کے بعد جب مریدوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آج میں بہت خوش نصیب ہوں، آج بہت بڑا آدمی ہوں۔ بولا کیا ہوا؟ بولا آج میرے یہاں غوث اعظم تشریف لائے تھے، سبحان اللہ، غوث اعظم تشریف لائے تھے۔ مرید نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غوث اعظم تو کل میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ دوسرا مرید کا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، غوث اعظم میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ تیسرا مرید نے کہا نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غوث اعظم میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ چوتھا مرید نے کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، غوث اعظم میرے یہاں تشریف لائے تھے۔ گویا کہ 72 مریدوں نے کہا کہ غوث اعظم میرے یہاں آئے تھے، غوث اعظم میرے یہاں آئے تھے، مگر مریدوں نے انکار کر دیا نہیں تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ مگر مریدوں نے مشورہ کیا چلو یہ پیغام غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر جایا جائے گا، غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں گے، غوث اعظم سے پوچھا جائے گا کہ حضور آخر آپ کل کہاں تشریف لے گئے تھے؟ 72 مرید گئے، غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور کل آپ کس مرید کے یہاں تشریف لے گئے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ مرید نے کہا حضور کل تو میرے یہاں افطار کیے نا،
آپ میرے ساتھ افطار کیے، غوث اعظم فرماتے بے شک میں تمہارے ساتھ افطار کیا ہوں۔ دوسرا مرید نے کہا حضور کل تو آپ میرے یہاں افطار کیے تھے، غوث اعظم فرماتے بے شک میں تمہارے یہاں افطار کیا تھا۔ تیسرا مرید نے کہا حضور کل تو آپ میرے یہاں آئے تھے تو اس کے یہاں کیسے گئے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بڑے پیر دستگیر فرماتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ غوث اعظم اپنے مریدوں کو کیا پیغام دیا؟ اے میرے مریدوں مجھے جب مانتے ہو تو درخت کے اوپر دیکھو، اللہ اکبر۔ 72 مریدوں نے کیا دیکھا کہ جتنے درخت کے اوپر پتے ہیں سارے پتوں کے اوپر غوث اعظم جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ غوث سبحان۔ تو جب ایک غوث آقا کے غلاموں کا غلام کا جب یہ عالم ہے کہ ایک وقت میں 72 مرید کے یہاں افطار کر سکتے، اور غوث اعظم نے یہ بتا دیا کہ ایک 72 کیا، اگر کروڑوں مریدوں مجھے دعوت دیتا تو میں کروڑوں مرید کے یہاں افطار کرتا۔ وہ غوث اعظم تھے جو بتا دیا اپنے مریدوں کو، اے مریدوں دیکھ لو درخت کے اوپر کتنے غوث اعظم ہیں، تو پورے پتے کے اوپر غوث اعظم بیٹھے ہوئے تھے، غوث اعظم جلوہ گر تھے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بزم مصطفیٰ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اور آپ کو ادب سے بیٹھنا چاہیے، ادب کے ساتھ سننا چاہیے۔ اس لیے شاعر فرماتا ہے اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ زمانہ بدل سکتا ہے، ہم اور آپ پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ مال و دولت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں ہم جھوٹ گواہی دے سکتے ہیں، مگر جو اللہ کا قرآن ہے وہ صبح قیامت تک زیر و زبر کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے عاشقوں نے کیا ہی خوب کہا کہ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ۔ اللہ نے جنت کو بھی بنایا ہے، اللہ نے دوزخ کو بھی بنایا ہے، اور اگر جس کو یقین نہیں ہے جب وہ مرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جنت کس لیے بنایا ہے، دوزخ کس لیے بنایا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں، جس آگ سے ہم اور آپ کھانا بناتے ہیں، جس آگ سے ہم اور آپ تانبے لوہے کو گلاتے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آگ کو ہم کام میں لاتے ہیں وہ آگ اللہ نے جہنم سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس آگ سے ہم کام لیتے ہیں وہ آگ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگ جہنم سے نکالا ہے، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک قطرہ جہنم کی آگ سے نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ ہمارے بندوں کو کام نہ آتا، ہمارے بندوں کے کام نہ آتا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اور جب اللہ نے ایک قطرہ جہنم سے آگ کو نکالا ہے اور اللہ نے اپنے رحمت سے 72 مرتبہ اسے دھویا، ایک مرتبہ نہیں 72 مرتبہ 72 اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے پانی سے اس آگ کو دھویا ہے، اور وہ آگ دنیا میں بھیجا ہے، صرف ایک قطرہ نکالا 72 رحمت کے پانی سے دھویا۔ اے مسلمانوں، اے میری ماں بہنیں، اے میرے نوجوانوں سنو، جب اللہ نے رحمت کے پانی سے 72 مرتبہ دھویا، جب آگ اگر انسان کو پکڑ لے تو اسے جلا دیتی ہے، اگر کپڑے میں پکڑ لے تو جلا دیتی ہے، اگر لوہے میں پکڑ لے تو جلا دیتا ہے، تانبے کو پکڑ لے تو جلا دیتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے پانی سے 72 مرتبہ دھویا، جب یہ آگ میں اتنی تپش ہے تو جہنم کی آگ میں کتنی تپش ہوگی۔ لیکن آج لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، آج لوگ سنتے تو ضرور ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس دربار مقدس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، جناب سید احمد شاہ قادری رحمت اللہ کے دربار میں آئے ہیں، آپ سے میں گزارش کروں گا یہ دربار مقدس میں کچھ لے کر جائیں، اور یہاں سے جو لے کر جائیں گے وہ صبح قیامت تک میں کام آئے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں اپنی ماں بہنیں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جس دربار مقدس میں آپ حاضر آئے ہیں
इस दरबार से कुछ लेकर जाओ, कुछ पैगाम लेकर जाओ, जो आलिम दीन आपको बताएंगे उस पे अमल करो, और जब अमल करोगे तो आपको काम आएगा। कल कयामत के दिन पूछा जाएगा कि आपको कोई आलिम दीन कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बताया था, तो आप क्या कहेंगे? अगर बताया था, आप अगर सुने थे, तो ये आंख जवाब देगा, ये कान जवाब देगा, ये जबान जवाब देगा कि हाँ ऐ रब्बुल आलमीन, मैंने इस कान से सुना था मगर अमल नहीं किया था, आलिम दीन को इस आंख से देखा था मगर उसकी बातों को मैंने कुछ अमल नहीं किया, उसकी बातों को सुनकर उड़ा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना है, ये ख्वाजा का महीना है, ये बरकत वाला महीना है। आओ मैं ख्वाजा की बारगाह में ले चलता हूँ। पर ये बाबा जबल दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियाना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर की धरती पे आए, आने के बाद किसी रास्ते से गुजर रहे थे, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या देखते हैं कि वहां के लोग आग की पूजा करते थे, आग को जलाकर पूजा करते थे, आग में वो शोले भड़क रहे थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ ले जाते हैं और देखते हैं और पूछते हैं, बताओ ये तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं आग को पूज रहा हूँ, मैं आग को पूज रहा हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, इस आग को क्यों पूजते हो? लोगों ने क्या बताया, अजमेर में रहने वाले लोगों ने क्या बताया, इसलिए मैं पूछता हूँ, इसलिए इस आग को पूछता हूँ कि मुझे इस आग नहीं जलाएगी, ये आग मुझे नहीं जला सकती। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या पैगाम दिया, क्या कहा कि सुनो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने क्या पैगाम दिया, इस आग की पूजा मत करो। लोगों ने कहा किसकी पूजा करूं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने सबक दिया कि अल्लाह की बंदगी करो। सुभान अल्लाह। किसकी? अल्लाह की बंदगी करो। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं कि जब तुम अल्लाह की बंदगी करोगे तो तुझे ये आग भी नहीं जलाएगी, जहन्नम की भी आग नहीं जलाएगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बात को नहीं मानते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते हैं, इस आग को पूजो मत, इस आग की पूजा मत करो। लोगों ने कहा क्यों नहीं पूजूंगा, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने जूते को उतारते हैं और उस आग में डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आग में डाला और आग से जब जूते को निकाला तो सही सलामत आग ठंडी हो गई। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा आपका जूता तो देखने दीजिए, क्या आपका जूता जला या नहीं जला? जला। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा कि जूता नहीं जला और जूते के साथ धागा लगा हुआ था, धागा भी नहीं जला। और लोगों ने कहा कि हुजूर आपकी कौन सी करामतें हैं जो जूता भी नहीं जला, धागा भी नहीं जला? हजरत गौसे आजम के मानने वालों, पीरो मुर्शिद के चाहने वालों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अर्ज करते, सुनो सुनो, ये जूता सिर्फ तलबों से लगा था, ये जूता सिर्फ तलबों से लगा था। जब तलबों का ये आलम है कि जूता आग नहीं जला सकता, तो मेरे नबी का तलबों का आलम क्या होगा? के नौजवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए शायर फरमाता है, तागे वफा से दिल को मिटाया न कीजिए, तागे वफा से दिल को मिटाया न कीजिए, महबूब किबरिया को कभी भुलाया न कीजिए, और करते रहो तमीज हराम और हलाल की, करते रहो तमीज हराम और हलाल की, साड़ी शराब मुंह से कभी लगाया ना कीजिए। और फरमाने मुस्तफा है हुक्म खुदा यही, फरमाने मुस्तफा है हुक्म खुदा यही कि माँ बाप को कभी भी रुलाया ना कीजिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम तमाम मुसलमान भाइयों को हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की हिदायत की तौफीक नसीब अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह। मौजूद हाज़िरीन इकराम होती आपके सामने शहर हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले मेहमान नौजवान खतीब हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार रज़ा साहब किबला अपने बयान से सरफराज फरमा रहे थे। दौलताबाद से सदर शरीफ बारगाह शरीफ को आ चुका है इंशाअल्लाह ताला।
صندل مالی انجام دی جائے گی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا. اس کے بعد جلسہ فیضان اولیاء جاری رہے گا. تھوڑی دیر کے لیے صندل مالی کا موقع دیا جا رہا ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے درگاہ شریف کے پاس آ جائیں. صندل مالی انجام دی جائے گی اور صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا.